کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ پاک کی ایسی کتاب ہے جس نے زندگی کے ہر شعبہ میں ہماری رہنمائی فرمانی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صاحب قرآن ہیں۔ آپ نے ہی قرآن کی تشریح فرمائی، اور اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ گویا کہ قرآن و سنت جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے لیے، آئین ہے ہمارے لیے قرآن و سنت، اور اسی آئین پاکستان بھی اسی قرآن و سنت کا ماخذ ہے، اور اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگیاں گزاریں گے، اپنا لین دین، اپنا کاروبار، اپنی زندگی، اپنے جو بھی ان کی بود و باش ہیں، ہر شعبہ میں رب مصطفیٰ کا جو قانون ہے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں، اور یہ تاریخ عالم کی بہت بڑی ہجرت تھی، مائیگریشن تھی۔ اس سے آج تک تقسیم جو ہند ہوئی اور جس سے پاکستان بنا اور بھارت علیحدہ ملک بنا، آج تک اس کی وجہ سے جو لوگوں کو زخم لگے اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہماری بہت سی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس وقت جو تھیں وہ ہندوستان میں رہ گئیں یا ان کو اغوا کر لیا، جو انہی ہندوؤں سکھوں کی جو ہے نا وہ بیویاں بنی اور ان کی مائیں بنی، اور جو لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچے تھے انہوں نے جس طریقے سے وہ زخم جو اپنی جو بیٹیوں کے جو ان کی عصمت دری ہوئی اور جو ان کے پیارے شہید ہوئے، وہ زخم لے کر اس پاکستان کی سرزمین میں وہ داخل ہوئے تھے۔ تو قربانیوں کی اتنی لازوال داستان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ رہتی دنیا تک رہے گی، اور اس سارے سیناریو میں جب ہم موجودہ پاکستان کے حالات و واقعات دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نظام ہمارا انصاف ہے، ہمارا جو نظام تعلیم ہے، اسٹیٹ کے جتنے بھی آرگنز ہیں، حکومت ہے، عدلیہ ہے، مقننہ جو ہے پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ان تمام آرگنز کو ظاہر ہے کہ اپنی لمیٹیشن میں رہ کر اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے اپنے دائرہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے عوام کی جو تھی وہ رہنمائی کرنی تھی، سرپرستی کرنی تھی۔ لیکن پچھلے جو 7-8 دہائیاں گزر گئی پاکستان کو بنے ہوئے، اس میں جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت مرتکز ہو چکی ہے، اور غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا گیا۔ اب یہ ساری جو فلسفی ہے، یہ تو یہودی جو ہیں پوری دنیا میں اس وقت اکانومی میں چھائے ہوئے ہیں، یہی طریقہ کار ہمارے ہاں بھی ہے کہ چند خاندان جو ہیں ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے۔
اور عام آدمی جو ہے وہ اس کو آٹے کی فکر ہے، بجلی کے بل کی فکر ہے، گھر کے کرائے کی فکر ہے۔ یہ جو عدم تحفظ والی صورتحال ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ایکویلٹی کے لیے، کہ یہاں پر تمام جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو قرآن چاہتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو صورتحال بنی وہ امیر کے لیے قانون اور ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے۔ امیر کے لیے ججز کا ایٹیٹیوڈ، ہمارے عدالتوں کا رویہ اور ہے، اور عام آدمی کے لیے ہماری عدالتوں کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو صورتحال بنی ہے، اس سے جو یہ اسلامک جمہوریہ پاکستان بنا تھا کہ ایک اسلام کی لیبارٹری ہوگی، خدا نخواستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید فیل سٹیٹ ہے، یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر سکی۔ اب چند لوگوں کی جو حرکات و سکنات ہیں، چند لوگوں کا جو جن لوگوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ان کے کیے دھرے کی وجہ سے پوری ریاست جو ہے وہ بدنام ہو گئی ہے، اور عام آدمی جو ہے اس کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ تھانے میں جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اگر وہ تھانے میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو جو تھانے میں بیٹھے ہوئے یونیفارم کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ اسے لوٹ لیتے ہیں، یا اس کو انصاف دینے کے لیے اس سے پیسے مانگتے ہیں۔ پھر وہ انصاف کیا ہوا؟ عدالتوں میں جائیں تو وہاں پر برسا برس لگ جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، اور وکلا کی فیسز اور سارا دن وہاں پر دھکے بندہ کھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح روزگار کے جو ذرائع ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے جاب اپرچونٹیز بہت کم ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ انڈر امپلائمنٹ، ڈسگائز ان امپلائمنٹ، اور ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں۔ یا تو ان کو ان کی اسٹیٹس کے مطابق نوکری نہیں ملتی جتنی ان کی کوالیفیکیشن ہے، یا ان کو جو ہے وہ ایسی جگہ کھپت ان کی ہوتی ہے جہاں پر پہلے سے ہی بہت سارے لوگ ہیں، سرپلس ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس ملک کی 96-97% عوام کے ساتھ ہی یہ سلوک ہو رہا ہے۔ جو عمرہ ہیں، حکمران اشرافیہ ہیں، وہ ان سب چیزوں سے ماورا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے اس سے یہاں سے برین ڈرینیج ہوتی ہے، لوگ بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس ملک میں لوگوں کو تحفظ نہ ہو، معاشی تحفظ نہ ہو، سماجی تحفظ نہ ہو، جان کا تحفظ نہ ہو، تو لوگوں کی سوچ پھر بدل جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ سوچ کا آئینہ دھندلا ہو تو وقت کے ساتھ چاند چہروں کے خد و خال بگڑ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہماری ریاست کے تمام آرگنز جو ہیں، تمام ادارے جو ہیں، وہ اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے اس بات کو جو ہے وہ اہمیت دیں کہ عام آدمی جو ہے، اس ملک کا جو عام شہری ہے، اس کے جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کرنا ہے، ورنہ یہ صورتحال جو ہے وہ جب متحدہ ہندوستان تھا، انگریز یہاں پہ حکمران تھے، وہ کہنے کو تو غلامی تھی، تو اس کے بعد جس طرح کی غلامی میں اب جکڑ لیا گیا عوام کو، تو یہ تو پھر وہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ اس عوام کو جینے کے لیے، اس عوام کو اپنے روح اور جسم سے کا تعلق برقرار رکھنے کے لیے کم از کم اتنا تو ان کے اوپر رحم کھایا جائے کہ یہ زندہ رہ سکیں، اور
آپ لوگوں کی جو حکمرانی کا شوق پورا کرنے کے لیے بطور رعایا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ تشفی اور تسلی ملے۔ اللہ پاک امید کا نام ہے، ناامیدی گناہ ہے، اس لیے ہمیں حیثیت قوم اس بات کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ اگر حالات اس وقت بہت خراب ہیں، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، ہر شعبہ زوال و انحطاط کا شکار ہے، تو ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات ضرور بدلیں گے۔ ہم نے امید کا دامن کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا۔ ان چند جو ہزار لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو ہے وہ انریسٹ ہے، اپنے اپنے مفادات کی بولیاں بولنے والے جو لوگ ہیں، اللہ پاک جو ہے ان کا خاتمہ کرے گا، اور جو حقیقی معنوں میں اس ملک کے باسیوں کو جس طرح کا انصاف چاہیے، معاشی سماجی انصاف، وہ ضرور ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔